کیمیائے سعادت پارٹ 101۔ اگر ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، جب اس امر سے دل غافل نہ ہو تو اللہ اکبر کہے، اور دل غافل ہے تو یاد کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ ادا اور فرض ظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں، لیکن جو دل کے نزدیک ہو اسے باہم جمع کر لے، اس قدر نیت میں کافی ہے۔ اس واسطے کہ اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو کہے گا ہاں، تو جس وقت ہاں کہتا ہے یہ سب معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں، مفصل نہیں ہوتے، تو تجھے خود کو یاد دلانا اس شخص کے پوچھنے کے مثل ہے، اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے جیسے ہاں کہنا ہے۔ جو اس سے زیادہ کھوج کرے گا اس کے دل اور نماز دونوں پریشان ہوں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ آسان امر اختیار کرے جس قدر بیان ہوا ہے۔ جب اتنی نیت کر لی پھر کسی صفت پر ہو، جاننا چاہیے کہ نماز درست ہو گئی، اس واسطے کہ نماز کی نیت بھی اور کاموں کی نیت کے مثل ہے۔ اس واسطے تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کو نیت میں وسوسہ نہ تھا، اس واسطے کہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان ہے، اور جو کوئی اسے آسان نہ جانے وہ نادان ہے۔ اصل پنجم زکوٰۃ کے بیان میں اے عزیز جان لے کہ زکوٰۃ ارکان مسلمانی ہے، اور اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اصلوں پر اسلام کی بنا ہے: کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز، اور زکوٰۃ، اور روزہ، اور حج۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اپنے ملک میں رکھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، ان میں سے ہر ایک کے سینے پر ایسا داغ دیں گے پیٹھ کے پار نکل جائے گا، اور پیٹھ پر داغ دیں گے کہ سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور جو شخص 4 پائے ملک میں رکھے اور زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان 4 پائیوں کو اس پر مسلط کر دیں گے، سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب سب آگے پیچھے ایک بار اس پر سے گزر جائیں گے تو آگے والے کو پھر اسے روندنا شروع کریں گے اور پھر اس پر گزریں گے، اسی طرح سے جب تک سب کا حساب ہوگا۔ 4 پائے پھر پھر کر اسے پامال کیا کریں گے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے، پس مالداروں پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے۔ زکوٰۃ کی اقسام اور شرائط کا بیان۔ اے عزیز جان لے 6 قسم کی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی قسم 4 پائیوں کی زکوٰۃ۔ وہ 4 پائے اونٹ، گائے، بکری ہیں، گھوڑے، گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4 پائیوں کی زکوٰۃ۔ وہ 4 پائے اونٹ، گائے، بکری ہیں، گھوڑے، گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ 4 شرطوں سے واجب ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھر میں نہ پلتے ہوں بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں، تاکہ اس پر بڑا خرچ نہ پڑے۔ اگر تمام سال گھر میں اپنا چارہ کھلائے اور اسے خرچ سمجھے تو زکوٰۃ ساقط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال اس کے ملک میں رہیں، اس واسطے کہ سال کے اندر اس کی ملک سے اگر نکل جائیں گے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن آخر سال میں اگر بچے پیدا ہوں تو ان کو حساب میں لیں گے، اور اصل مال کی تابعیت میں ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی بدولت تونگر ہوں اور وہ مال اس کے تصرف میں رہا ہو۔ اگر کم ہو گیا یا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جو ان سے حاصل ہوا ہے اسے پھیر لیں تو گزشتہ کی زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص جتنا مال رکھتا ہے اتنا ہی قرض بھی رکھتا ہے
تو صحیح یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، حقیقت میں وہ فقیر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقدر نصاب ہو، اس کے سبب سے تونگر ہوتا ہے، تھوڑے مال سے تونگر نہیں ہوتا۔ اونٹ جب تک 5 نہ ہو ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب 5 اونٹ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں 4، یہ بکری 1 برس سے کم کی نہ ہو، اور اگر بکرا ہو تو 2 برس سے کم نہ ہو، اور 25 اونٹوں میں ایک یکسالہ اونٹنی دینا واجب ہے۔ اونٹنی نہ ہو تو 2 برس کا ایک اونٹ دینا چاہیے۔ جب تک 36 اونٹ نہ ہوں تب تک یہی زکوٰۃ ہے، اور 36 میں 2 سالہ ایک اونٹنی دینا واجب ہے، اور 46 میں 3 برس کی ایک اونٹنی، اور 61 میں 4 سالہ ایک اونٹنی، اور 76 میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں، اور 91 میں 6 سالہ 2 اونٹنیاں، 121 میں 2 سال کی 3 اونٹنیاں واجب ہیں۔ پھر یہ حساب کر لیں کہ ہر 40 میں 2 سالہ اور ہر 50 میں 6 سالہ اونٹنی دیوے گا، اور گائے بیل جب تک 30 نہ ہوں تب تک ان میں کچھ زکوٰۃ نہیں۔ جب 30 پورے ہوں گے تو ان میں ایک یکسالہ بچڑا دینا واجب ہے، اور 40 میں 2 سالہ، ایک 60 میں ایک برس کے 2۔ پھر یہ حساب کر لے، ہر 30 میں ایک یکسالہ اور ہر 40 میں ایک 2 سالہ بچڑا دے گا۔ لیکن بکری 40 میں 1 اور 121 میں 2 اور 201 میں 3 اور 400 میں 4، اسی حساب سے سینکڑے پیچھے ایک بکری دے۔ بکری ہو تو 1 برس سے کم نہ ہو، بکرا ہو تو 2 برس سے کم نہ ہو۔ اگر 2 آدمی اپنی اپنی بکریاں ایک میں ملی رکھتے ہیں تو اگر دونوں صاحب زکوٰۃ ہیں، یعنی ایک کافر یا مکاتب نہ ہو، تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم رکھتا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ ملا کر 40 بکریاں سے زیادہ نہ ہو تو ایک پر آدھی آدھی بکری واجب ہے۔ اگر دونوں ملا کر 120 بکریاں ہوں تو اگر دونوں شخص مل کر ایک بکری دیں گے تو بھی کافی ہے۔